والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. کریم السجایا جمیل الشیم نبی البرایا شفیع الامم. شفیع مطاع نبی کریم قسیم جسیم نسیم وسیم. حاضرین کرام، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی تعریف اور آپ کے عشق میں لکھے ہوئے کچھ اشعار ہیں. کچھ شیخ سعدی علیہ الرحمہ کا شاعر ہے تو کچھ فرید الدین عطار کا ہے. میں نے سب آپ کے سامنے سنائے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ہے جو ساری انسانیت کے لیے نمونہ بنا کر بھیجے گئے ہیں. آپ کی زندگی صرف زبانی مذاکرے والی زندگی نہیں ہے، بلکہ آپ کی زندگی عمل چاہتی ہے. آپ کی زندگی کو اگر ہم اپنائیں گے تو ہم سے بڑا کامیاب کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. ابھی بازو والی مسجد کی جو آواز آ رہی تھی اس میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ قرآن کریم کی آیت ہمیں بار بار جھنجھوڑ رہی ہے کہ کہاں در در کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہو، خزانہ تو تمہارے ہاتھ ہے. اپنی زندگی کو سدھارنے کے لیے کہاں تم سر جوڑ جوڑ کے بیٹھ رہے ہو، نمونہ تو تمہارے سامنے سب محفوظ ہے. ایک انگریز مورخ نے جو کہا لگتا تو بہت برا ہے، لیکن اس نے حقیقت کہا ہے. اس نے جو کہا ہے کہ سب سے بہترین اگر کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے. اگر بدترین قوم ہے تو وہ مسلمان ہے. مطلب کیا ہے؟ کہا تو اس نے برا ہے، اس کے کہنے میں تو زہر نظر آتا ہے، لیکن اس نے غلط تو نہیں کہا نا. جتنے غلط مذہب ہیں، مذہب پر عمل کرنا ان کے لیے کوئی نجات کا وعدہ نہیں ہے. غلط مذہب ہوتے ہوئے بھی اس مذہب کے وہ پیروکار ہیں. مذہب نے انہیں کہہ دیا کہ گائے کو اپنا خدا مان لو تو وہ گائے کو خدا مان لیے. مذہب نے انہیں کہا کہ صبح کے وقت دروازہ کھول دو اور گندگی چھڑک دو، انہوں نے دروازہ کھول دیا، گندگی چھڑک دیا، کوئی دن نہیں سوئے. اور اسلام نے ہمیں پکار کر کہا، جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ صبح اٹھو، برکت حاصل کرو. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میری امت کو صبح کے وقت میں برکت عطا فرما. جس وقت برکت نازل ہوتی ہے اس وقت ہم سوتے رہتے ہیں، جب برکت کا دروازہ بند ہوتا ہے تب اٹھ کے ہم برکت ڈھونڈتے ہیں. اب بتائیے کہاں سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟
جس سچائی کی طرف بار بار اسلام نے تعلیم دی، ہم نے اس سچائی کو چھوڑ کر مکر و فریب کو اپنایا، جھوٹ کو اپنایا اور اسی کو کامیابی سمجھے۔ اور جس انصاف کو اسلام نے سکھایا، اس انصاف کو ہم نے چھوڑ کر نا انصافی کو اپنی کامیابی سمجھی۔ اور جس سنت کو اسوہ حسنہ بنا کر ہمارے ہاتھ دیا، ہم نے غیروں کے طریقے کو تو اپنا لیا، سنت رسول سے ہم نے دوری اختیار کی۔ اب بتائیے کہاں کا عشق ہوا، وہ کہاں کی 12ویں ادا کر کے محبت کا اظہار ہوا۔ ہم لاکھ سر پیٹ کے کہہ دیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، رسول بھی تو ماننا چاہیے نا کہ ہم سچے معنی میں عاشق ہیں۔ قیامت کا وہ دن تو ہمیں بہت دور نظر آتا ہے، لیکن موت تو کوئی آدمی دور نہیں سمجھتا ہے۔ موت کب آتی ہے، کیسے آتی ہے، کسی کو خبر نہیں ہے۔ ہر ایک آدمی سمجھتا ہے کہ موت کی گھنٹی میرے سر پہ ہے، کب آ جائے گی پتہ نہیں۔ اس موت کے فوراً بعد تو قبر جانا ہی ہے، اور جب قبر جائیں گے تو جہاں ہم نے رسولوں کو مانا بن دیکھے، جہاں ہم نے کتاب کو بن دیکھے مانا، جہاں ہم نے فرشتوں کو بن دیکھے مانا، وہیں یہ بھی ہم نے مانا ہے کہ جیسی آنکھ بند ہوتی ہے منکر نکیر بھی آ جاتے ہیں۔ منکر نکیر سوالات کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا دیدار بھی ہم ہی کراتے ہیں، اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کرام لکھا ہے کہ یا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت دکھائی جاتی ہے، یا قبر سے لے کر مدینہ طیبہ تک کے سارے پردوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کی جاتی ہے کہ بتاؤ یہ کون ہے۔ اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر کے اندر باحیات ہیں۔ جس وقت ہمیں اس عارضی روح دینے کے بعد ہم سے سوالات کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ بتاؤ یہ ذات کون ہے، یہ شخصیت کون ہے، یہ نورانی چہرہ کون ہے۔ اگر ہم اپنے نماز کی وجہ سے، اپنے کلمے والی موت کے ذریعے ہم یہ کہہ بھی دیں کہ میں جانتا ہوں یہ ہمارے رسول ہیں، اور ادھر سے کہہ دیں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ قیامت کے دن جب امت نبی کے سامنے آئے گی تو نبی اس وقت امت کو سامنے کھڑا کے کہیں گے کہ وقال الرسول یا رب، اے رب یہ تو میری امت ہے، یہ وعدہ کرتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میری امت ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ جو میں قرآن لایا تھا اس قرآن سے ان کا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ یہ جب قرآن کو نہیں مانتے تھے تو مجھے کہاں سے مانتے؟ جب قرآن سے ان کو محبت نہیں تھی، جب عشق نہیں تھا تو میری محبت اور میرا عشق کس کام کا؟ اب بتائیے ہم لاکھ سر پیٹ کے کہیں کہ ہم مانتے ہیں، ادھر سے ایک آواز آ جائیں کہ مجھے پتہ نہیں کہ یہ کون ہے۔ اس کی زندگی کو بھی میں نے دیکھا، کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا میری امت کے اعمال جو ہیں میرے سامنے ہر پیر کو، ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں، نام بنام پیش کیے جاتے ہیں۔ تو ہمارے صبح سے لے کے شام تک جو اعمال پیش کیے گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وہ پاک جماعت صحابہ کی دیکھی تھی، ان کے قربانیوں کو دیکھا، ان کی محبتوں کو دیکھا، ان کے نچھاور ہونے کو دیکھا تھا، ان کے ادب کو دیکھا تھا، ان کے سارے چیزوں کو، سنت پر عمل کو دیکھا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خاص شاگرد ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے صحابہ کو بھی دیکھا اور بعد میں آنے والے تبع تابعین والی جماعت کو بھی دیکھا۔ تبع تابعین کی جماعت نے ایک مرتبہ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ صحابہ کو بھی دیکھیں، ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں، بتاؤ ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ کوئی زیادہ فرق تو نہیں ہو گیا؟ حضرت حسن بصری نے فرمایا اگر تم صحابہ کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ کون سے دیوانے ہیں۔
یہ کون سے دیوانے ہیں جنہیں دنیا سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں؟ تراہم رکعا سجدا، جب دیکھو رکوع کی حالت میں ہے، جب دیکھو سجدے میں ہے، جب دیکھو مسجد سے لگے لپٹے بیٹھے ہوئے ہیں، جب دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے عشق میں دیوانے پھر رہے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زر غبا تزدد حبا، ایک دن آ جایا کرو، ایک دن اپنے کام کاج کے لیے چلے جاؤ، کمانے دھمانے کے لیے رہ جاؤ۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جس دن تم آ جاؤ گے فائدہ ہی فائدہ رہے گا، جس دن تم یہاں سے جاؤ گے تو محبت سے تمہاری جو محبت ہوگی، تمہارا جو عشق ہوگا کہ نبی سے میں دور ہو گیا ہوں، جو تڑپ ہوگی، اس سے اور بھی فائدہ ہو جائے گا، اور بھی ثواب مل جائے گا۔ ایسے صحابہ کرام لگے لپٹے رہتے تھے، اپنی ہر ضرورت نبی کے دربار میں پیش کرتے تھے۔ یہ شان تھی صحابہ کرام کی۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا، اگر تم صحابہ کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ کون دیوانے ہیں، اور صحابہ اگر تم ہی دیکھ لیتے تو کہتے کہ یہ کون ہے جن کو مسلمان کہا جا رہا ہے، یہ تو دیکھنے میں تو مسلمان نظر نہیں آتے، حالانکہ پاک زمانہ ہے، تبع تابعین کا زمانہ ہے، وہی عبادتیں ہیں، وہی ریاضتیں ہیں، وہی مجاہدے ہیں، وہی مشقتیں ہیں، پھر ان میں کیا چیز کی کمی تھی؟ ایک وہ پاک جماعت تھی، اور آج ہماری غفلت والی زندگی ہے، بدلنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے ہدایت بنا کر بھیجے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں تو بڑے چرچے ہو رہے ہیں، آسمانوں میں چرچے ہیں، زمین میں چرچے ہیں، یہاں تک کہ قیصر و کسریٰ کے محلات میں بھی چرچے ہیں۔ جو آگ جل رہی تھی 1000 سال سے، وہ آگ بجھ رہی ہے نبی کی آمد پر، وہ کنگورے ٹوٹ کے نیچے گر رہے ہیں نبی کی آمد پر، یہ سارے ہنگامے ہیں۔ اور صرف اسی وقت نہیں، ویسے تو میرے کئی بیانات کا سلسلہ چل ہی رہا تھا، آج سوچا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے 700 سال پہلے کیسے چرچے تھے۔ قرآن کریم میں سورہ قاف کے اندر تبع کا نام ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ تبع جو ہے اس کو کچھ برا بھلا نہ کہو، وہ بڑا نیک آدمی تھا، رجل صالح تھا۔ آخر وہ 700 سال پہلے کی مدت، انسان 50 سال کے اندر سارے چیزوں کو بھول جاتا ہے، 50 سال بعد آنے والی چیزوں کا 50 سال پہلے نام و نشان تک نہیں رہتا ہے۔ یہ کون سے ہنگامے تھے، یہ کون سی آواز تھی جو 700 سال پہلے بھی ہے۔ تبع بادشاہ جو ہے یہ نجومی اور کاہنوں کا بادشاہ تھا، اس کا دور دورہ جو بھی تھا نجومیوں کا تھا، کاہنوں کا تھا، اور اس کے ساتھ ہمیشہ وہی لوگ رہا کرتے تھے۔ وہ سفر کرتے کرتے، اصل اس کا پورا نام تبع حمیری تھا، اور دوسرا نام تاریخ میں اسعد بھی ہے۔ تو تبع حمیری مدینے کے اوپر سے گزرتا ہوا گیا۔ کچھ ایسا حادثہ ہوا کہ تبع بادشاہ کا جو بیٹا تھا، جو شہزادہ تھا، کوئی غلطی مدینے میں آ کے کر دیا، مدینے کے کسی باشندے سے اس کی لڑائی ہوئی، اس شہزادے کو مدینے کے باشندے نے پٹخ کے رکھ دیا، اور اسی جگہ اس کی جان تلف ہو گئی، وہ مر گیا۔ تبع کو بڑا برا لگا، فوج کو اس نے بلا لیا اور کہا، یہ جو یثرب ہے، مدینے کا نام اصل یثرب تھا، یہ جو یثرب ہے اس کو میں تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا، اس کے نشان کو مٹا دوں گا، پھر کوئی آدمی جان نہیں سکے گا کہ اس جگہ کبھی یثرب تھا بھی۔ یہ ارادے لے کر مدینے پہ چڑھائی کر دیا۔
اور سارا عرب بھی، مدینے کے اطراف و اکناف کے بھی جتنے تھے سب پہ سب جنگجو تھے، خوب لڑنا جانتے تھے۔ عرب کو لڑنے میں بڑا مزہ تھا، بچپن سے لے کے جب بچہ پیدا ہوتا تھا تبھی سے اس کے ہاتھ جو ہے ہتھیارات پکڑا دیتے تھے، خوب وہ جم کر لڑتے تھے۔ جب رات ہو جاتی تو بہترین طریقے سے پکوان پکاتے اور عجیب سا دسترخوان بچھاتے طباء کے لیے، اور کہتے کہ دن میں تو ہماری لڑائی ہوئی سب چھوڑو، رات میں ہماری ضیافت قبول کرو۔ طباء کو یہ عمل بڑا حیرت ناک تھا کہ جن لوگوں کو ختم کرنے کے لیے میں آیا ہوں یہ صبح سے شام تک میرے سے لڑے ہیں، ان کے جانیں تلف ہوئے ہیں، ان کے اپنے قتل ہوئے ہیں، لیکن رات یہ دعوت ہماری کر رہے ہیں۔ ایک دن ہوا، 2 دن ہوئے، جب دوسرے بھی دن ایسی ہی دعوت ہوئی تو طباء نے جو یہودی وہاں علماء تھے ان کو بلایا، بلا کے کہنے لگا کہ بھائی یہ تو کم از کم بات بتاؤ کہ تمہاری دعوت کیسی ہے؟ ہم تو تمہارے دشمن ہیں، تم ہمیں کھلاتے کیوں ہو؟ تو یہودی علماء نے کہا تم جانتے ہو یہ انصار ہیں، نبی آخر الزماں کو ساتھ دینے والی قوم ہے، یثرب ہے، یہاں نبی آخر الزماں آئیں گے اور ان کی مدد و نصرت جو یہاں سے ہوگی، اور تمہارا جو ارادہ ہے کہ اس کو میں مٹا دوں گا، تم مٹ جاؤ گے، مٹا نہیں سکو گے۔ یہ تو محفوظ رکھا گیا شہر ہے، نبی کے آنے تک محفوظ رہے گا اور قیامت تک محفوظ رہے گا، آپ کہاں سے سوچ کے آئے ہیں؟ طباء بہت دیر سوچا اور اس وقت کہا نبی آخر الزماں کب آئیں گے؟ یہود کہنے لگے ہمیں پتہ نہیں ہے، ہماری خواہش اور ہماری سوچ یہ ہے کہ وہ نبی ہم ہی میں آئیں گے، اور کب آئیں گے پتہ نہیں، لیکن جتنی نشانیاں ہیں، جتنے علامتیں ہیں آنے کے وہ سب ہم دیکھ رہے ہیں۔ جیسے آج ہم کہتے ہیں نا کہ قیامت بہت قریب ہے، سارے نشانیاں آ گئے، ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے نشانات، علامات کو دیکھ کر یہود کہتے تھے کہ اب وہ نبی آ جائیں گے۔ تو طباء بڑا متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ لوگ حق والے نظر آتے ہیں، میں اپنی کاہنیت سے توبہ کرتا ہوں، مجھے اپنے اسلام میں، اپنے مذہب میں، یہودی مذہب میں مجھے شامل کر لو۔ اور اس وقت اس نے خط منگوایا اور باقاعدہ اس میں لکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام لکھا، اور مدینہ منورہ کے اندر 400 مکانات بنوایا، اور جتنے یہود علماء تھے ان سے کہا کہ تم سب کے سب ان پکے عمارتوں میں رہو، اور ایک مکان وہ تھا جو 2 منزلہ تھا، وہ بنانے کے بعد کہا کہ یہ جو 2 منزلہ مکان ہے یہ نبی آخر الزماں کے لیے ہوگا، اور اس نے خط میں لکھا کہ میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں، آپ کا زمانہ اگر میں پا لیا تو میری حکومت آپ کے قدموں میں رہے گی، اور میں آپ کا سچا ساتھی رہوں گا اور آپ کا چچا زاد بھائی رہوں گا، اور آپ کے لیے میں نے مکان بھی بنایا ہے، آپ یہاں آ جائیں تو اس مکان میں رہ لیجئے۔ یہ ساری تفصیلات لکھنے کے بعد اپنے ارادے سے توبہ کیا اور وہاں سے نکلا، اور یہ وہ مکان تھا، آگے کا واقعہ بعد میں بیان کروں گا، یہ مکمل کر کے ادھر جاتا ہوں۔ یہ مکان ایک روایت میں 900 سال، ایک روایت میں 1000 سال، ایک روایت میں 700 سال، یہ مکان بدلتے بدلتے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے میں آیا۔ جب مکہ مکرمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ہوئی، آپ کے ساتھ کفار کے تکالیف کا
معاملہ جو بھی ہے اس کی خبر ہوئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک ساتھی جو مکے کو تجارت کے لیے جانے والے تھے، ان کا نام حضرت ابو لیلہ، ان کے ہاتھ یہ خط تھمایا اور فرمایا کہ نبی آخر الزماں مکہ آ چکے ہیں، مدینے کی دعوت دیتے ہوئے یہ خط بھی ان کے ہاتھ پہنچا دیجئے کہ ان کا مکان یہاں موجود ہے۔ ابو لیلہ اس خط کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے پہنچتے ہیں۔ جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک ابو لیلہ پہ پڑتی ہے، آپ فرماتے ہیں مرحبا ابو لیلہ، آ جائیے، آپ نے طبا کا خط تو نہیں لایا؟ حضرت ابو لیلہ پوچھنے لگے کہ محمد، آپ مجھے کاہن تو نظر نہیں آتے ہیں، آپ جادوگر مجھے نظر نہیں آتے ہیں، پھر آپ کو پتہ لگا کیسے کہ میں یہ سب کچھ لے کے آیا ہوں، میرا نام یہ ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نبی ہوں، خاتم النبیین ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بتا دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کو کھولا، صحابہ سے پڑھوایا، اور اس وقت آپ نے فرمایا مرحبا بالتبع، اے تبع تیری پیشکش قبول ہے۔ اور پھر آپ نے دوسرا لفظ فرمایا مرحبا برجل صالح، تیرے نیک آدمی ہونے پر بھی میں تجھے مرحبا کہتا ہوں۔ اس طریقے سے مدینہ منورہ جب آپ تشریف لائے، ہر ایک کی خواہش تھی کہ آپ ہمارے گھر رہے۔ آپ نے فرمایا یہ اونٹنی جو ہے اللہ کے حکم کی تابع ہے۔ اونٹنی سیدھے پہنچی کہاں؟ وہ گھر جس کی نشاندہی کسی نے نہیں کی تھی، سیدھے اونٹنی اسی مقام پہ اتری، اسی مقام پہ بیٹھ گئی جو طبا کا مکان تھا، 2 منزلہ، 700 سالہ محفوظ مکان تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا مرکز بنایا، بعد میں جا کے اس کو مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ تو پھر وہ طبا وہاں سے نکلا، آگے بڑھتے ہوئے مکہ مکرمہ کی طرف گیا۔ مکہ مکرمہ کی طرف گیا تو وہاں ایک قبیلہ حذیل تھا۔ قبیلہ حذیل کو بڑا ڈر لگا کہ یہ ظالم بادشاہ، کیونکہ انہیں یہ سب پتہ نہیں ہے کہ اب وہ کاہن نہیں رہا، جادوگر نہیں رہا، وہ تو صحیح مذہب اس وقت کی یہودیت کو قبول کر کے نبی رحمت پر اسلام قبول کیا، پتہ نہیں تھا۔ حذیل قوم کو خوف ہوا کہ یہ مکے والوں کو برباد کر دے گا۔ حذیل قوم مکے سے باہر آئی اور آ کے کہنے لگی کہ آپ بہت بڑے بادشاہ ہیں، آپ آ جائیے، یہاں ایک عمارت ہے 4 دیواری، اس کو آپ توڑ دیجئے اور اندر خزانہ ہے، اس کو اٹھا لیجئے۔ حذیل قبیلے کا ارادہ یہ تھا کہ جب یہ آئے گا سیدھے خزانے کے چکر میں کعبے پہ کلہاڑی مارے گا، اللہ کا غضب نازل ہو جائے گا اور طبا جو ہے تباہ و برباد ہو جائے گا، ہم بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ اتنا ایمان تھا ان کا کعبے پر۔ طبا ارادہ لیا، اچھا خزانہ کہاں ہے؟ اس 4 دیواری کے اندر۔ تو یہود جو علماء کرام اس کے ساتھ ہو گئے تو انہوں نے کہا ان کی باتوں پہ نہ آنا، جس نبی رحمت کا وہاں ہم نے ذکر کیا تھا، اس نبی رحمت کی ولادت اس شہر میں ہوگی اور اس کعبے کے قریب ہوگی، اور یہ کعبہ اس نبی رحمت کا قبلہ ہوگا۔ اللہ کی تجلیات کا مرکز یہ ہے، یہ اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے، اگر اس کو چھیڑے گا تو تباہ ہو جائے گا۔ تو طبا وہاں پہنچا، اس وقت تک کعبے کو کوئی غلاف نہیں تھا، بغیر غلاف کے عمارت کچی عمارت تھی۔ اس نے اپنا جو ہے ایک نصیبہ سمجھ کر اس نے بہترین مخمل کو منگوایا اور مخمل کا غلاف سلایا اور کعبۃ اللہ کو غلاف سے ملبوس کر دیا۔ تو پہلی مرتبہ کعبۃ اللہ غلاف سے ملبوس ہوا طبا کی وجہ سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ابھی نہیں ہوئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں
کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، میں بالکل چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں خود سوچا، میں خود پسند کیا اس بات کو کہ میری عبادت کی جائے، میری پہچان ہو جائے، لہٰذا میں نے اس کائنات کا سلسلہ شروع کیا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے نبی اگر آپ کو پیدا کرنا نہیں ہوتا تو یہ ساری جھنجھٹ نہیں ہوتی، یہ ساری کائنات کو چلاتا ہی نہیں۔ پہلے آپ کو نبی بنانا، آپ کو پیدا کرنا میں نے طے کیا، پھر جا کے اس دنیا کے نظام کو چلایا۔ تو اسی کو شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں شفیع مطاع نبی کریم، ایسی قیامت کے دن شفاعت کرنے والے نبی ہیں کہ مطاع، سارے انبیاء کے سر ان کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ نبی ایسے ہیں کہ جن کی سخاوت کا کوئی مثال دے